محبت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی سے رابطہ رکھتی ہے. جو ہر کسی سے رابطے میں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی. میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں حدیث نور کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو سنائی گئی تھی. لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی کچھ حقیقتیں ہیں، اس کے کچھ مشاہدات ہیں. ایک بات وہ ہوتی ہے جو پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے جو سنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو دیکھی ہوئی ہوتی ہے. دیکھی ہوئی بات کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور مشاہدہ جو ہے اس کے بعد حق الیقینی کی منزل آتی ہے کہ انسان جو ہے عین الیقین کے بعد حق الیقین کی منزل پہ جو ہے گامزن ہو جاتا ہے. تو جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نور کا تعلق ہے، پہلے میں ایک مشاہداتی کیفیت آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ آج نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت پر بات ہوگی. میں نے اس روز بھی آپ کو بتایا تھا یہ دعویٰ نہیں عطا خدا ہے، ہماری نسبت ان سے ہے، ہمارا تعلق ان سے ہے کہ جو نہ صرف عالم رویت میں، عالم خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا کرتے تھے، بلکہ عالم بیداری میں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرا دیتے تھے. اور ان کا تعلق سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو پھر میں تمہیں وہ بھی بتاتا جو تم گھر میں رکھ کے آئے ہو، جو چھوڑ کے آئے ہو، جو کھا کے آئے، جو بچا کے آئے. تو مشاہدات کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ضبط کیا جائے. جو مشاہدہ ہے اس کو پردے میں رکھا جائے، مشاہدات کا اعلان نہیں کیا جاتا، مشاہدات کا ظہور نہیں کیا جاتا. یہ راز ہوتا ہے اور راز کو راز میں ہی رکھا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی موقع کی مناسبت کے اعتبار سے اہل محبت کے سامنے اگر وہ راز بیان بھی کر دیا جائے تو ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. وہ برکت کے لیے بیان ہوتا ہے، وہ نمود، نمائش اور ریا کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اہل ظاہر کی تمام تر فکر جو ہے وہ صرف عقل تک رہتی ہے. وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ ماپتے ہیں، اس لیے کہ اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہوتی. اور اہل محبت عقل کو پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ عشق کی منازل پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کا پیمانہ عشق ہوتا ہے، وہ عشق کی دنیا کے مسافر ہوتے ہیں، عشق کی دنیا کے راہی ہوتے ہیں. اور عشق کا جو سفر ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان عقل کو پیچھے چھوڑاتا ہے. تو یہ حدیث نور کی بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ
رمضان المبارک کی بات ہے، یہ جو ابھی رمضان گزرا ہے اسی رمضان کی بات ہے، اور ان دنوں میں مدینہ منورہ میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ میں تھا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلامی پیش کر کر حاضری دے کر جب میں آیا تو میں لے گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس حدیث نور کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے نالین مصطفیٰ کے طفیل مجھ پر منکشف کی۔ اور بس زیادہ بات میں نہیں بتاتا، میرے کانوں نے نبی کریم علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح۔ ایک مجلس ہے، اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نور سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ میری ہی حدیث۔ تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ میلاد کی رات میں نے آپ سے بات کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اس حدیث کی حقیقت بتاؤں گا، اور یہ جو حدیث ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان نور سے میں نے ان کانوں سے سنی ہوئی۔ اس لیے ان میں شائبے والی بات نہیں ہے، ان میں شکوک و شبہات نہیں ہیں، لیکن انسانی عقل ہے، انسانی ذہن ہے، باتیں شروع کر دیتے ہیں، جی وہ جی دعوے کرتے ہیں، یہ دعوے نہیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ عطائیں ہیں، یہ عنایات ہیں، اور عطا اور عنایت میں دعویٰ نہیں ہوا کرتا۔ میں خانہ خدا میں ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے، خدا علم ازل کو گواہ بنا کے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ عطا ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ آج جو بات میں حدیث نور کے حوالے سے کرتا ہوں، پہلے اس کی حقیقت کو آپ سمجھیں کہ یہ کن لوگوں کو ملتی ہے اور کون لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تنقید والوں نے تو میں نے آپ کو بتایا ہے اب تک کہ ان کو تو اس حدیث کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کوئی بیل ہے، وہ پتہ نہیں اس حدیث کے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک شخص نے 6 لاکھ روپیہ اس کے قیمت لگا دی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو خرید کے جلا دوں۔ کس کس کو جلاؤ گے؟ اہل محبت کے سینوں میں جو کلمات ہیں وہ نہیں جلائے جاتے، اہل محبت کی داستانوں کو نہیں جلایا جاتا، اہل محبت کی عقیدت کو نہیں جلا سکتے۔ اب حدیث نور کی طرف میں آتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی طرف جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں لفظ نور استعمال فرمایا، اور اہل محبت جب نور کی سماعت کرتے ہیں، آپ یقین جانیں ان کے چہرے جو ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ ہم مرے ہوئوں کو دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی فلاں کا چہرہ بڑا نورانی تھا، اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جی اس کے چہرے پہ نور ہے۔ لیکن جو محبتوں والے ہوتے ہیں وہ عالم ظاہر میں، عالم حیات میں بھی ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے۔ اور یہ اہل بصیرت دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کی آنکھیں عطا فرمائی، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا شے ہے، اور وہ اس نور کا عرفان جانتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ سارے سن لیتے ہیں، اور اس پر آپ کا سب کا اتفاق بھی ہے
کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 75 بار یا 72 بار نبی کریم علیہ السلام کا عالم بیداری میں دیدار ہوا. یہ مانتے ہیں نا آپ؟ جی. اور میں نے ایک بار یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 99 بار خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. یہ ہوتے ہیں، یہ دیدار ہوتے ہیں. کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے. محبت والوں کو دیدار ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، بیداری کے عالم میں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر گئے تو سلام عرض کر کے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں دور تھا تو میری روح آ کے سلامی پیش کرتی تھی، روزانہ آتی تھی آپ کی بارگاہ میں. آج میں خود حاضر ہوں، اپنا دایاں دست مبارک دست نور ظاہر فرمائیں تاکہ میں اس کا بوسہ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں دست نور ظاہر فرمایا، آپ نے بوسہ بھی لیا، اپنے سر پہ لیا. ان لوگوں سے پوچھیں، انہیں پتا ہے نور مصطفیٰ کیا ہے. ان سے پوچھیں حدیث نور کیا ہے. انہیں کیا پتا جو نور کے ویسے بیری بنے ہوئے، دشمن بنے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو فرمایا، اہل محبت کو فرمایا. آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، والذین معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے فرمایا کہ نور ہے. نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے لیے نور ہے.